اسلام کی دعوت کو پھیلتے ہوئے 13 سال گزر چکے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب ایمان لانے والے افراد کمزور، بے سر و سامان اور شدید مخالفت کا سامنا کر رہے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کی مشیت کچھ اور ہی فیصلہ کر چکی تھی۔ اچانک مدینہ منورہ اس دعوت کا وہ مرکز بن گیا جہاں اسلام کو ایک نئی زندگی ملنے والی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اکثر پیروکار ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے۔ یوں اسلامی دعوت اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہوئی۔ یہ مرحلہ محض تبلیغ یا صبر و برداشت کا نہیں تھا، بلکہ اب اسلام کو ایک منظم جماعت اور باقاعدہ ریاست کی شکل اختیار کرنی تھی۔ مدینہ میں حالات یکسر بدل گئے۔ امت مسلمہ کو پہلی مرتبہ یہ موقع ملا کہ وہ اپنی اجتماعی طاقت کو مجتمع کرے۔ پرانی جاہلیت کے علمبرداروں سے مسلح مقابلہ شروع ہوا۔ یہود و نصارہ جیسی سابقہ امتوں سے براہ راست واسطہ پڑا۔ اسی کے ساتھ ساتھ داخلی محاذ پر منافقین کا خطرہ بھی سامنے آیا، جنہوں نے اسلامی معاشرے کے اندر رہ کر سازشیں کیں۔ یہ 10 سال کا دور شدید آزمائشوں، قربانیوں اور جدوجہد سے بھرپور تھا، مگر انہی مشکلات کے درمیان اسلامی ریاست مضبوط ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ پورا عرب اسلام کے زیر نگیں آ گیا اور عالمی دعوت و اصلاح کے دروازے کھل گئے۔ اس پورے مرحلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی رہی، اس کا انداز حالات کے مطابق بدلتا رہا۔ کہیں آتشی خطابت، کہیں شاہانہ احکام، کہیں معلمانہ رہنمائی اور کہیں مصلحانہ حکمت نظر آتی ہے۔ ان آیات میں بتایا گیا کہ ایک صالح ریاست کیسے قائم کی جائے، معاشرت، معیشت، سیاست اور اخلاق کے کن اصولوں پر زندگی گزاری جائے۔ مسلمانوں کی تربیت کی گئی، ان کی کمزوریوں پر توجہ دلائی گئی اور انہیں ہر حال میں صبر، شکر، عدل اور جہاد کا سبق دیا گیا تاکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اس عظیم مشن کو سنبھال سکیں۔ دوسری طرف ایمان سے باہر رہنے والوں کو ان کے حالات کے مطابق نرمی، تنبیہ، نصیحت اور عبرت کے ذریعے حق کی دعوت دی گئی۔ یہی ہے قرآن مجید کی مدنی صورتوں کا عظیم پس منظر۔